ماضی قریب میں فکر فراہی جسے کہتے ہیں، امام حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت ہی واضح انداز سے سمجھایا۔ 7 ڈسٹنکٹ گروپس قرآن میں پائے جاتے ہیں۔ قرآن کے 30 پاروں کو آپ دیکھیں گے تو اس کو 7 بڑے بڑے گروپس میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہر گروپ کا ایک سینٹرل تھیم ہے، ہر گروپ کا ایک مرکزی عمود ہے، ہر گروپ کی ساری آیتیں اور ساری باتیں ایک تھیم کے اطراف گھومتی ہیں۔ جب یہ تھیم ختم ہوتا ہے تو دوسرا گروپ شروع ہوتا ہے۔ اس دوسرے گروپ میں ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، ایک پیوٹل پوائنٹ ہے، ایک اس کا عمود ہے، پیک ہے، اسی کے اطراف یہ دوسرا گروپ جو گھومتا ہے، ہر آیتیں اسی سے متعلق ہیں۔ پھر تیسرا گروپ، تو یہاں ایک چیپٹر ہے، یہاں ایک موضوع ہے، پھر ایک اور نیا موضوع شروع ہو جائے گا۔ اس طرح سے 7 الگ الگ گروپس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پین پیپر ہے تو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس قرآن شریف موجود ہے تو اس کے آخر میں انڈیکس میں جائیں اور قرآن سورتوں کی ترتیب کو اس طرح سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ پہلا گروپ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء اور مائدہ، 5 سورتوں پر مشتمل ہے، جس میں ایک مکی ہے اور 4 مدنی ہیں۔ اس کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں سے جنہیں قیادت ملی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا۔ بنی اسرائیل کو معزول کیا، نصارہ کو معزول کیا، ڈسمس کر دیا۔ ایک نئی امت کو اللہ تعالیٰ نے تقرر فرمایا، امت مسلمہ کو، اور اس کے ذمے ایک نئی شریعت دی۔ یہ پورے 5 سورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک پوری نئی شریعت ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی شریعت کے مباحث ہیں، سورہ نساء میں بھی شریعت کے مباحث ہیں، سورہ مائدہ کے اندر بھی شریعت کے مباحث ہیں، سورہ آل عمران میں بھی کچھ ہیں۔ تو اس طرح سے یہ پہلا جو گروپ ہے یہ بنی اسرائیل کی معزولی، ایک نئی امت کی تقرری، اور اس امت کو ایک نئی شریعت کی حوالگی کا تذکرہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد اس گروپ کو چھوڑ کر دوسرے گروپ میں آئیے، مائدہ کے بعد سورہ انعام، یہ مکی ہے، انعام، اعراف، انفال اور توبہ، اس میں 2 مکی ہیں، 2 مدنی ہیں، 4 سورتوں پر مشتمل ایک دوسرا گروپ ہے۔ اس گروپ کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک امت اور تھی جسے امام ہونے کا خیال تھا، اسے زعم تھا، وہ تھے قریش۔ ان کو معزول کیا گیا، بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم کا نام تو تم لیتے ہو لیکن ان کی ملت پر تم نہیں ہو۔ ملت ابراہیمی اگر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر اگر کوئی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امتی ہیں، ان کے صحابہ ہیں۔ تو اس میں قریش کو ڈسمس کر کے نئی امت کو تقرر کیا۔ پھر تیسرے گروپ میں آپ جاتے ہیں تو سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے یہ گروپ۔ سورہ یونس سے چل کر سورہ مومنون تک 14 مکی صورتیں ہیں اور ایک مدنی صورت ہے سورہ نور۔ یہ پورا ایک تیسرا گروپ ہے۔ اس تیسرے گروپ کا سینٹرل جو تھیم ہے وہ کشمکش ہے۔ تم کو اللہ نے قیادت کے منصب پر فائز کیا اور قائدانہ رول جب پلے کرو گے، دنیا میں جب تم رہنمائی کا کام کرو گے تو اس وقت کشمکش شروع ہو جائے گی، نظریاتی کشمکش ہو جائے گی، اور لیول کے بھی کشمکش شروع ہو جائیں گے۔ لوگ ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیں گے، لوگ کوشچن کرنا شروع کر دیں گے، لوگ بدنامی کرنا شروع کریں گے، اور وہ ساری باتیں حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ان سب کے سیرتوں سے اور مختلف انبیاء کی سیرتوں سے بتایا گیا کہ دنیا میں ہر نبی جو آئے انہیں کشمکش کرنی پڑی، اور اس کے بعد ان کی قوم میں سے کچھ حصہ ایک طبقے نے مانا، ایک طبقے نے نہیں مانا۔ سورہ نور کشمکش کی انتہا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 5 اور 6 سن ہجری کا زمانہ سب سے ٹفسٹ زمانہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس زمانے میں کس طرح سے لوگوں نے کشمکش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پریشان کیا، کتنا سائیکالوجیکل ٹارچر دیا، یہ سب چیزوں کا تذکرہ ملے گا۔ سورہ نور پر آ کر یہ گروپ، کشمکش والا گروپ ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کشمکش کی تاریخ کہاں سے ہے؟ تو بتایا کہ ہر رسول کو یہی کرنا پڑا۔ تو کنسپٹ آف پروفٹ ہوڈ، رسالت کا تصور چوتھے گروپ میں آتا ہے۔ 4تھ گروپ رسالت کا گروپ ہے۔ سورہ فرقان سے یہ گروپ شروع ہوتا ہے۔ سورہ سجدہ 8 مکی صورتیں ہیں، اور اس کے بعد ایک مدنی صورت ہے سورہ احزاب، رسالت والا تصور۔
تو سورہ فرقان میں بتایا گیا کہ جب بھی رسول آیا لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کون رسول ہے جو بازار میں چلتا پھرتا ہے کھاتا پیتا ہے؟ رسول تو وہ ہونا چاہیے جس کے جلو میں فرشتے ہوں اور کوڑے لے کر وہ چلیں، لوگوں کو بتائیں کہ سیدھے راستے پر چلو، یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور رسول ایسا ہو کہ اس کے کہنے پر اگر سامنے کی پہاڑ کی طرف اشارہ کر دے تو سونے کا ہو جائے، یعنی چھومنتر کرنے والا۔ ایسا کوئی تصور تھا رسول کا؟ نہیں، رسول عام انسانوں میں سے ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے منتخب کرتا اور اس کے ذریعے سے رہنمائی کرتا تھا۔ رسالت کا پورا گروپ ختم ہوتا ہے سورہ احزاب پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات اس سورت میں بیان کی گئی ہیں۔ آپ آخری رسول ہیں، اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے اور فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی ان پر درود بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت سی خصوصیات ہیں، جن میں تعدد ازواج کے سلسلے میں بھی جو ریلیکسیشن ہے اس کا تذکرہ آیا۔ آپ کی ازواج مطہرات کو مسلمانوں کی مائیں قرار دیا گیا، امہات المومنین۔ آپ کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے وہ بیان کیا گیا سورہ احزاب میں۔ یہ گروپ سورہ فرقان سے سورہ احزاب تک رسالت والا گروپ ہے۔ رسول کیا کام انجام دیتے تھے؟ کیا میسیج تھا ان کا؟ ان کا سب سے پرائمری میسیج تھا توحید۔ اس توحید کے میسیج کو سورہ سبا سے شروع کیا گیا، سورہ احقاف تک 13 سورتیں مکی ہیں۔ اس کے بعد 3 مدنی سورتیں، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات۔ تو 13 مکی سورتوں کے بعد 3 مدنی سورتیں اس مضمون کو مکمل کرتی ہیں، توحید کے مضمون کو۔ سورہ سبا آپ پڑھ لیجئے، فاطر پڑھ لیجئے، آسمان و زمین کی بے شمار نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور کہا کہ یہ نشانیاں ایک ایک کائنات کا ایک ایک جز، کائنات کا ایک ایک کنکر، کائنات باغ کا ایک ایک پتا، ایک ایک پھول، ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے جو قادر مطلق ہے، حکیم ہے۔ اس کی صنائی دیکھو، اس کی کاریگری دیکھو، اس کے ڈیزائن کو دیکھو اور اس کے اندر پوشیدہ حکمتوں کو دیکھو۔ ان سورتوں میں توحید کا مضمون یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نبیوں کی ایک دعوت یہ تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس کے بعد ایک پرماننٹ زندگی آنے والی ہے، آخرت۔ تو اس موضوع کو لیا گیا سورہ قاف سے۔ سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک 7 مکی صورتیں ہیں اور سورہ حدید سے سورہ تحریم تک 10 مدنی صورتیں ہیں۔ حدید سے تحریم تک 10 مدنی صورتیں۔ قاف سے شروع ہو کر تحریم پر یہ گروپ ختم ہوتا ہے۔ یہ آخرت والا گروپ ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ آخرت کی زندہ تصویریں پیش کی گئی ہیں، حرک کی تصویریں پیش کی گئیں، لائیو سین پیش کیے گئے۔ آخرت میں کیا کچھ ہوگا، دنیا کی تباہی کیسے ہوگی، کائنات کی تباہی کیسے ہوگی، لوگوں کو کیسے میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، لوگ کیسے بھاگیں گے کشاں کشاں خدا کی طرف، جنت کا کیا منظر ہوگا، جہنم کا کیا منظر ہوگا، اور جو اس نظریے کو مان لیں گے آخرت کے، ان کی زندگیاں، ان کا معاشرہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ موضوع ہے چھٹے گروپ کا۔ 7واں گروپ، آخری گروپ، وہ ہے انذار کا، یعنی سورہ ملک سے شروع ہو کر پورا 29واں پارہ، پھر 30واں پارہ سورہ نبا سے شروع ہو کر سورہ کوثر تک۔ یہ مکی صورتیں ہیں، یعنی سورہ ملک سے سورہ کوثر تک مکی صورتیں ہیں، اور اس کے بعد سورہ نصر سے سورہ ناس تک مدنی صورتیں ہیں۔ اس میں کچھ اختلاف ہیں، ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ تو یہ انذار ہے، یہ وارننگ والی صورتیں ہیں۔ قوموں کو ڈرایا گیا، قوموں کو وارن کیا گیا، ان کے اخلاق و کردار کو درست کرنے کی دعوت دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ توحید، رسالت، آخرت کے بغیر نظریات درست نہیں ہوتے، زندگیاں درست نہیں ہوتی، زندگی کا فلسفہ ٹھیک نہیں ہوتا، زندگی کا اورینٹیشن ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے آگے، ہم جیسے جیسے بات کریں گے، پارے کا خلاصہ بیان کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ساری آیتوں کا ایک مرکز و محور ہے، اس کے اطراف اگر وہ آیتیں گھومتی ہیں تو اس کا مفہوم سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ توحید کسی اور صورت میں نہیں ہے، آخرت کسی اور صورت میں نہیں ہے۔ سب صورتوں کے اندر توحید، رسالت، آخرت، اخلاق، یہ سارے مباحث آئیں گے، لیکن اس کا سینٹرل تھیم جو میں نے کہا، یعنی اگر اسے دیکھیں گے پوری صورتوں کو، تو اس میں سے ابھرا ہوا مضمون،
اس کا جو ڈومیننٹ سبجیکٹ ہے اس کی بنیاد پر یہ گروپس کی تقسیم کی گئی ہے، ورنہ یہ ہے کہ سارے قرآن کے اندر یہ جو بیسک مواد ہے وہ مواد اور جو اس کا بیسک کنٹینٹ ہے، توحید، رسالت، آخرت، خدا کے سامنے جواب دہی، اخلاق و کردار کو درست کرنا، انسان کو اچھے بننا، آخرت کی تیاری کرنا، یہ سب پورے قرآن کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس گروپ کو سمجھنے کے نتیجے میں قرآن کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔